جی اب ہم احمد رشید کی طرف آتے ہیں. احمد رشید صاحب ہمیں بتائیے کہ جو وکی لیکس میں جو بات سامنے آئی ہے کہ پاکستانی فوج نے وہ شرائط نہیں مانی جو پینٹاگون ایک عرصے سے کہہ رہا تھا. ابھی ہماری حکومت RGST کے معاملے پہ پسپائی کی طرف جا رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ IMF کا جو $2.5 ارب ہے وہ بند ہوگا, اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑے گا, سارے ڈونر پہ پڑے گا اور پاکستانی معیشت بڑی مشکل کا شکار ہوگی. تو یہ جو ہم اب تک ڈیفائی کر رہے تھے امریکہ کو, اور کیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں تھا اور نہیں تھا, آپ اس کے بارے میں کیا منظر دیکھ رہے ہیں اس ریویو کے بعد جو کہ اوباما نے کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا جو پوزیشن ہے امریکنوں کے ساتھ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ امریکہ کو بات چیت کرنا چاہیے اور پاکستان جو ہے وہ اس میں بہت پیش رول اس کا ہونا چاہیے. اور امریکہ ابھی تک یہ نہیں مان رہا ہے. امریکہ ابھی تک کہہ رہا ہے, جنرل پٹریس جو ہے وہ ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ جنگ کرنا ہے, 1 سال اور ہم نے ابھی مار پٹائی کرنی ہے طالبان کی, القاعدہ کی افغانستان میں, اور پاکستان نے یہ جو اڈے ہیں طالبان کے پاکستان میں ان کو پاکستان خود ختم کرے. اب یہ ہم بات ماننے کے لیے تیار نہیں, اور اس سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں پیچیدہ صورتحال بن گئی ہے. مگر پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اس طاقت میں نہیں ہے جو پہلے 1980s میں ضیاء الحق کے دور میں تھے, جب ہم امریکہ کو ڈیفائی کر سکتے تھے یا امریکہ کو مقابلہ کر سکتے تھے. جیسے ضیاء الحق نے اس وقت کہا تھا کہ گلبدین حکمتیار کو افغانستان کا صدر بننا چاہیے, اور امریکہ نے کہا نہیں بننا چاہیے. اور یا 1990s میں جب مشرف صاحب نے کارگل کیا اور باقی چیزیں کی. ملک اس وقت جو ہے بہت کمزوری میں ہے. اقتصادی صورتحال جو ہے, بحران جو ہے, سیاسی بحران جو ہے ہر صورت پہ. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ بھی, اینجلا مرکل جرمنی کے جو چانسلر ہیں, پریزیڈنٹ نکولس سارکوزی جو فرانس کے صدر ہیں, اور ڈیوڈ کیمرن برٹش پرائم منسٹر ہیں, ایک پوری مہم بن گئی ہے یورپ میں بھی پاکستان کو تنقید کرنا کہ پاکستان نے ابھی تک یہ طالبان کو رکھے ہوئے ہیں اور القاعدہ کو رکھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ہم کو اپنی بہت سنجیدگی سے پالیسی کو کچھ چینج کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تبدیلی کریں. نہیں, تبدیلی سب سے بڑی تو میرے خیال میں یہ بات کرنی ہے کہ ہم جو لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے مطلب رول ادا کرنا ہے طالبان کے, امریکہ اور طالبان کے درمیان میں, اور ہم کو بہت سی چیزیں اس سے ملنی چاہیے. مطلب میرے خیال میں فوج یہ بھی چاہتی ہے کہ ایک تو جیسے نظم نے کہا پختونوں کو مطلب افغانستان میں لانا چاہیے, شاید ڈوران لائن کو ریکگنائز کرنا, مگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی انڈیا کو نکالا جائے یا انڈیا کی رول جو ہے افغانستان میں وہ کم کیا جائے. اور شاید ہم یہ بھی مانگیں گے کہ جی آپ کشمیر کا بھی مسئلہ حل کریں ساتھ ساتھ. اب یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. آپ فیسیلیٹیٹ کریں. ابھی آپ دیکھیں طالبان تو سب ادھر بیٹھے ہیں پاکستان میں, افغان طالبان. ملا برادر جو ہے جو نیگوشیٹ کر رہا تھا کرزائی کے ساتھ, وہ فیبروری میں ISI نے اس کو پکڑا اور ابھی تک اس کو رہا نہیں کیا. اور کرزائی صاحب نے 5 دفعہ آپ کو ریکویسٹ کیا ہے کہ ہماری تو بات چیت چل رہی تھی, آپ نے تو یہ بات چیت روک لی, اس کو رہا کریں, کابل بھیجیں. ہم تو چاہ رہے تھے نا کہ برہمداغ بگٹی ہمیں دے دو, یہ لے لو. نہیں, ایک طرح سے تو یہ بھی چل رہا تھا, مگر یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے برہمداغ بگٹی میرے خیال میں اب کابل میں نہیں ہے, وہ باہر ہے, چلا گیا ہے, افغانستان سے باہر چلا گیا, وہ بھی مسئلہ نہیں رہا ہے ابھی. تو میرا سے موقف یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے جو امن اور طالبان اور امریکن کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے, اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ہم اگر ہم اپنے ڈیمانڈز پیش کریں اور کہیں کہ جی آپ یہ پاکستان کے لیے کریں, بھائی بات چیت ہو رہی ہے کرزئی اور طالبان. اور آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے لمیٹڈ یا محدود گولز کیا ہوں, کم از کم پاکستان کیا حاصل کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں لمیٹڈ گولز یہ ہونا چاہیے, پہلے تو پاکستان انڈیا کے آپس میں ایک بات چیت ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کہ صاف واضح دونوں آپس میں کرنا چاہیے کہ افغانستان میں ان کا عملہ کیا ہے, ان کے ایمبیسیز میں کتنے بندے ہیں, اور ان کا رول کیا ہے. اور وہ جو اگر تجارتی امداد یا جو بھی کچھ انڈیا دے رہا ہے پاکستان دے رہا ہے, وہ آپس میں ایک اگریمنٹ ہو. آپ کو پتہ ہے ہمارے نیوکلیئر فیسلٹیز پہ ایک اگریمنٹ ہے. جنوری 1 ہر سال پاکستان اور انڈیا ایکسچینج کرتا ہے لسٹوں کہ آپ کا نیوکلیئر فیسلٹی ادھر ہے اور آپ کا ادھر ہے, کہ کوئی خطرہ سے یا کوئی جنگ میں وہ اس کے اوپر بمباری نہیں ہو. ایسی ایک ٹرانسپیرنٹ اگریمنٹ ہونی چاہیے انڈیا اور پاکستان کے درمیان. اگر یہ اگریمنٹ ہو, کیا معاہدہ ہو؟
اگریمنٹ یہی ہو کہ آپ اپنے واضح کریں، جیسے ہم تنقید کرتے ہیں نا کہ رو کے سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں کابل میں، انڈین ایمبیسی تو بھرا ہوا ہے، 50 رو کے بندے بیٹھے ہیں، اور وہ ہمارے اوپر الزام دیتے ہیں کہ بابا آپ انڈین ایمبیسی کے اوپر حملے کروا رہے ہیں حقانی گروپ سے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اگریمنٹ ہونی چاہیے کہ افغانستان میں جو ہماری کشمکش ہے انڈیا پاکستان کی، اس کو پہلے آپ سیٹل کریں، اس کو آپ سیٹل تو نہیں ہوگا، اس کو آپ اتنا کریں کہ پاکستان کے محدود گولز کیا ہوں؟ منیمم تو گولز تو میرے خیال میں ظاہر ہے کہ ایک حکومت بنے جو پاکستان کے خلاف نہیں ہو، اور اس میں ظاہر ہے کہ پختونوں کا میجورٹی جو قوم ہے وہ ہو، مگر جو باقی قومیت ہیں افغانستان میں ان کو نگلیکٹ بھی نہیں کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ نے سب سے پہلے جو بات کرنی ہے، اگر آپ نے ڈیورینڈ لائن کو منوانا ہے افغانوں سے، آپ نے پہلے فاٹا کو بھی بات لائیں نا، پہلے فاٹا کا مسئلہ حل کریں، فاٹا کو آپ پاکستان میں شمولیت کریں، اس کو شامل کریں پاکستان کے آئین میں، پھر آپ مانگیں کہ جو سیٹلمنٹ ہوگی اگلی افغان حکومت جو ہے وہ ڈیورینڈ لائن کو مانے۔ نجم، یہ جو گولز بیان کر رہے ہیں کہ لمیٹڈ گولز ہوں، اور آپ کی کیا اس بارے میں ریڈنگ ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اگلے 4 مہینے میں امریکہ پاکستان تعلقات، یہ جو معاشی بریک ڈاؤن ہوا ہے؟ دیکھیے، میں نے ایک بہت سینئر آرمی آفیشل سے ڈائریکٹ 2 سوال کیے تھے۔ میں نے پوچھا تھا کہ آپ کی امید نہیں، آپ کا خیال کیا ہے، آپ کی تجزیہ کیا ہے کہ آپ کے اور امریکہ کے تعلقات اگلے 12 مہینے میں اچھے ہوں گے یا خراب ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوں گے یا خراب ہوں گے؟ تو انہوں نے سوچ کے یہ بتایا کہ اٹ ول بی اے ٹائٹ روپ واک، مشکل حالات آ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو گزارش کروں کیوں مشکل حالات آ رہے ہیں، اور میں اگری کرتا ہوں، اسی لیے میں نے سوال پوچھا تھا۔ یہ بات یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کی فوج کی پوزیشن یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ نہیں ہو سکتی، لین دین کی ریلیشن شپ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اتنے 1.5 بلین دے دیا، ہم نے یہ دے دیا، آپ کہتے ہیں ڈو مور، ہم کہتے ہیں گیو مور، یہ ریلیشن شپ نہیں ہو سکتی۔ ریلیشن شپ اگر اسٹریٹجک ہے تو پاکستان کی عوام کی اور آپ کی عوام کی ریلیشن شپ ہونی چاہیے۔ اگزامپل کیا دیا جاتا ہے؟ پاکستان کی عوام اور چائنا، کیونکہ پاکستان عوام اور چائنا کی ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے جہاں اسٹیبلشمنٹس بھی دونوں کی ایک ہی صفحے پہ ہیں اور دونوں کی عوام بھی ایک ہی صفحے پہ ہیں۔ یہاں پاکستان کی عوام چائنا کے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھتی ہے، امریکہ کے بارے میں اینٹی امریکنزم ہے۔ کہنے کا یہ مطلب تھا کہ آپ کی اور ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کچھ ایسا اقدامات یہاں نہ کریں یا یہاں ہمارے مائنڈ سیٹ چینج نہ ہو کہ ہم اینٹی امریکن نہ رہیں۔ آگے چلیے، اس کا امپلیکیشن کیا تھی کہ اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ ہم کچھ ایسی چیز کارروائی کریں جس میں عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے پاکستان کی، تو ہم نہیں کر پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو ڈرونز کی کھلی چھٹی دے دیں تو ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری عوام نہیں مانتی، ہم نہیں دے سکتے۔ آپ ہمیں کہتے ہیں وہاں جا کے ڈو مور کریں، ہماری عوام تیار نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یہ ایک ہم نے رکاوٹ راستے میں کھڑی کر دی ہے، ایک فارمولیشن کر کے۔ دراصل عوام کس کے ساتھ ہے، میری اینٹی امریکنزم ہے نہیں ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں تو پرو طالبانزم تھی نا، یہاں تو سارے کہتے تھے امن کے معاہدے ہونے چاہیے طالبان کے ساتھ، فوج بھی یہی کہتی تھی، آپ کی عوام بھی یہی کہتی تھی، میڈیا بھی یہی کہتا تھا، اور بیشتر لوگ حکومت میں پارلیمنٹ میں بھی یہی کہتے تھے۔ اور 1 مہینے کے بعد سب کچھ تبدیل ہو گیا، آپ کی عوام بھی یہ کہنے لگی۔ لیٹ می فنش۔ تو یہ ایک رکاوٹ ہے جو کہ ہم نے کریٹ کی ہے۔ مگر ایک دوسری طرف ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ 1 سال پہلے ہماری فارمولیشن یہ تھی، پاکستان کی افواج کی فارمولیشن یہ تھی کہ ہمیں افغانستان اس قسم کا چاہیے جو فرینڈلی، سٹیبل اور پیسفل ہو۔ اب ہم نے فرینڈلی نکال دیا۔ پچھلے 3 مہینے میں ہم فرینڈلی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں پیسفل اور سٹیبل ہو۔ تو جب میں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، آپ نے فرینڈلی نکال دیا، انہوں نے کہا فرینڈلی سے مراد ہماری یہ تھی اس وقت سافٹ اسٹریٹجک ڈیپتھ۔ مگر ہندوستان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، اور کیونکہ ہندوستان کو تکلیف ہوتی ہے، ہم اس وقت اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہم ہندوستان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں فار اے سیٹلمنٹ ان افغانستان۔ کہ ہمیں احساس ہو گیا کہ امریکہ وہاں ہندوستان کو بالکل اڑا نہیں دے گا، ان کو محروم نہیں کر دے گا، ان کا بھی رول ہوگا۔ سوال یہ ہے کیا رول ہوگا؟ تو انہوں نے انڈیا کو کمفرٹ لیول دینے کے لیے فرینڈلی نکال دیا، حالانکہ فرینڈلی از اے ایسینشیل پارٹ آف آر ڈاکٹرن۔ کہنے کی یہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ کہہ رہا ہوں، اگلے 12 مہینے مشکل ہے، مگر تیاری پوری ہو رہی ہے۔
یہاں کیا تیاری تیاری ہو رہی ہے کہ نارتھ وزیرستان میں جایا جائے، القاعدہ کو اور ان طالبان کو جو کہ پاکستان کے ایسٹ بن سکتے ہیں ان کو الگ کیا جائے، اور پھر امریکہ کی حمایت کی جائے، اور تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھے، اور ساتھ ساتھ کرزئی حکومت کے ساتھ بات چیت جاری رہے، اور ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ جس میں ضروری نہیں کہ 3 وے ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ہو۔ اور یہ ہے جیسے احمد رشید صاحب آپ کو بتائیں گے، کرزئی صاحب کو بھی اس کا احساس ہو گیا کہ اب پاکستان کے ساتھ 3 سال پہلے اگر آپ کرزئی صاحب کو پوچھتے تو وہ کوئی اور گانا گا رہے تھے، آج وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، زرداری صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، اور ان کے براہ راست رابطے کھل گئے ہیں پاکستان کی افواج اور ISI کے ساتھ۔ مطلب یہ کہنے کا کہ اب انڈیجنس سولوشنز کی طرف ریجن بڑھ رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے۔ مگر صرف ایک لاسٹ کامنٹ، احمد رشید صاحب کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہونا چاہیے جس میں یہ ساری چیز سیٹل ہو۔ دراصل ہندوستان کے ساتھ ان حالات میں کوئی معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا، سوچنا بھی یہ کہ ان کی طرف، تھیوری میں تو بڑا اچھی بات ہے، یہ پریکٹیکلی یہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہندوستان کی پوزیشن اور پاکستان کی پوزیشن ڈائمیٹرکلی اپوزڈ ہے آن کور ایشوز۔ پاکستان کہتا ہے کشمیر از اے کور ایشو ہمارے لیے، یہ مشرف کے زمانے میں یہ بات ختم ہو چکی تھی، کیانی صاحب کے زمانے میں یہ بات واپس آ گئی۔ ہندوستان کہتا ہے کہ ٹیررزم از اے کور ایشو فار انڈیا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا آگرہ میں ہندوستان نے پہلی دفعہ 2001 میں یہ پہلی دفعہ یہ مسئلہ یہ چھیڑا تھا، ہم نہیں مانے تھے۔ دراصل حقیقت بالکل برعکس ہے ان دونوں باتوں سے۔ کشمیر ہندوستان کے لیے کور ایشو بن چکا ہے، ہمارے لیے اب کور ایشو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہندوستان کے کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ میں تو صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ کشمیر نہیں، کا ایشو آپ افغانستان سے نکال دیں، وہ نکل گیا ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ نکل کیا گیا ہے، نکال یہ کہنے کی بات ہے، یہ سر کشمیر کے ایشو آپ علیحدہ کریں، کشمیر اور ٹیررزم کے ایشو آپ علیحدہ کریں، ہو گیا ہے۔ آپ افغانستان کے اوپر صرف بات کریں، انڈیا اور پاکستان، اس پہ آپ ایک معاہدہ کریں جس میں آپ دونوں اگری یہ کریں کہ جی اس میں اس بات چیت میں کشمیر کا ایشو نہیں آئے گا۔ علی صاحب یہ جو بات ہوتی ہے کہ علاقائی ریاستیں یا علاقائی حل، اس میں کیا امکان ہے کہ چین، پاکستان، امریکہ، رشیا، سینٹرل ایشیا، ایران، یہ آپس میں ان کی آپس میں بہت ساری لڑائیاں ہیں، اور یہ افغانستان میں لڑائیاں لڑ بھی رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ان ملکوں کے درمیان ایک کامن حکمت عملی بنے، ایک مشترکہ حکمت عملی بنے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ احمد نے ایک پیپر لکھا تھا جس میں اس نے کہا کہ کوئی بھی حل ہوگا تو وہ پاکستان اور دوسری علاقائی ہمسائے جو ہیں وہ آپس میں مل کے افغانستان کے بارے میں کوئی حل نکالیں گے، تو وہ بات آگے چلی نہیں۔ تو آپ کوئی معاہدہ باہر کرنے جائیں گے، مثلاً آپ افغانستان کے اندر کوئی معاہدہ کسی سے کریں گے، چین سے کریں گے، امریکہ سے کریں گے، تو آپ ان کو یہ کہیں گے کہ ہماری طرف سے یہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ طالبان کی حکومت وہاں بنا دیں گے تو ان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ جو پاکستان کے اندر ملی ہوئی ہے اس کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے؟ کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کا اس وقت جو مسئلہ ہمارے ہاں کھڑا ہوا ہے وہ نظریاتی نہیں بلکہ مجرمانہ بھی ہے، کرمنل ایلیمنٹس ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ آسانی سے آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح سے جو پختون نیشنلزم ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ چیز جو ہم نے کئی سالوں سے اپنے اوپر طاری ہونے سے روکی ہوئی تھی، یعنی پختون کا ایک بہت بڑا سمجھیے ملک بنے۔ یہ احمد یہ بتاؤ کہ پاکستانی طالبان اور افغان طالبان میں کوئی فرق ہے؟ فرق تو بہت ہے۔ میں ایک چیز اور ان سے جو خالد صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی جو ساری خارجہ پالیسی ہے اس وقت وہ سب خفیہ ہے، قوم کے سامنے تو ہے نہیں، گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے نہیں۔ بھائی امریکہ کے ساتھ جو ہمارا فورن آفس میں شام بیانہ دیتا ہے، ماشاءاللہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ماہرین نے کہا کہ ہمیں منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا فرانسیسی صدر کا اور جرمن چانسلر کا، ہم نے پرزور جواب کیوں نہیں دیا؟ اگر آپ دیکھیں ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ جو ہے، انڈیا کے ساتھ جو ہے، افغانستان کا جو ہمارا پالیسی ہے یا نہیں ہے، مطلب چین کے ساتھ بھی اصل جو پالیسی ہے ہماری، سارا کچھ یہ سب خفیہ ہو گیا ہے۔ یہ پہلے اتنے حالات فوجی حکومت کے دوران میں بھی پہلے اتنے حالات، ضیاء الحق نے فورن آفس وہ اس کو اجازت دی تھی، یعقوب صاحب تھے فورن منسٹر، مشرف کے دور میں بھی ایک قصوری صاحب تھے ڈنگ کے فورن منسٹر تھے۔ اب اس دور میں یہ ہو گیا ہے کہ فوج کا جو مطلب قبضہ ہو گیا ہے فورن پالیسی کے اوپر، ایک تو اتنی زبردست قسم کی قبضہ ہوا ہے، اور دوسرا سارا خفیہ ہو گیا ہے، تو قوم کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جمہوریت آ گئی ہے اور ایک صدر ہے، وزیر اعظم ہے، پارلیمنٹ بڑی با اختیار ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے اور تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، سب ٹھیک ٹھاک یہ تو ریاست کا بحران نظر آ رہا ہے، حکومت کا بحران چھوٹا یہ نظر آ رہا ہے۔ ریاست کا بحران آپ کو 40 سال سے نظر آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔
تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ریاست کا بحران اور جمہوریت کا بحران تو ہم ایسے ہی امید چلے گا. رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اور سب خیریت غیبی ہے, قوتوں سب سے کہ ٹھیک ہماری جائے گا, مدد کریں سب گے. ٹھیک جائے گا. خالد آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو تدریجی طور پہ پچھلے 20-30 سال سے حالت خراب ہوئی ہے پاکستان کی، اور آج جو حالت ہے لوگ اب باہر آ رہے ہیں، چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں ہی اس میں جلوس میں ہوں گا اور مار دھاڑ کروں گا. بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر دم خم نہیں رہا، یہ باہر کے پیسے سے چل رہا ہے. آپ کی فوج جو لڑ رہی ہے، چاہے وہ ایک ٹرائبل ایریا دوسرے میں لڑ رہی ہو، یہ اگر باہر سے پیسہ نہ آئے، اگر آئی ایم ایف آپ کو امپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں دے، تو اب یہ آخری دموں پر ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ تدریجی عمل جو ریاست کے کمزور ہونے کا ہے، یہ ٹوٹا نہیں ہے. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پہلے جو حالات خود بخود ٹھیک ہوتے رہے تھے، اب بھی ٹھیک ہو جائیں گے. میں صرف اس میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ 1990 سے لے کے 2002 تک کوئی امداد نہیں آئی پاکستان کو. اٹ واز دا موسٹ سینکشنڈ کنٹری ان دا ورلڈ. اور پھر بھی ٹھک 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 2-2.5-3% گروتھ چلتی رہی. غربت کوئی 30% تک پہنچ گئی تھی. اب صورتحال ویسی نہیں ہوگی. آپ کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، اور یہاں کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ وہ کمبل نے جپھی ڈالی ہوئی ہے امریکہ کو. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اس قسم کی خطرے کی بات ہے جو خالد صاحب کی جس طرف وہ شرائط مانے جو سیف ہیون دیے ہوئے ہیں، جو اڈے دیے ہوئے وہ ہیں، آہستہ آہستہ سب مان جائیں گے. اللہ کرے کہ ایسا ہی. ناظرین، یہاں دو رائے بن کر آئی ہیں سامنے. نجم کہہ رہے ہیں یہ بحران تو 40 سال سے چل رہا ہے اور ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اس وقت کو بھی گزار سکتے ہیں. خالد صاحب کا خیال ہے کہ نہیں، یہ جو ہمارا بلی چوہے کا کھیل اب نہیں چل سکتا. اب ہم ایک بریک لیں گے، اس کے بعد پھر اس ساری بحث کو سمیٹیں گے.